بچے بیٹھے نا یہاں پہ چھوٹی سی عمر کے تھے، قاری صاحب سبق پڑھا رہے تھے، بچے بھی سارے بیٹھے تھے سبق پڑھ رہے تھے. ایک بچہ آیا، اس نے آ کے سلام کیا قاری صاحب کو. تو قاری صاحب نے کہا جیتے رہو. سلام جب کوئی کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیے. سلام کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو سلام کا جواب دینا، وعلیکم السلام کہنا، یہ واجب ہے. اگر آپ نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جب تک نہیں کہیں گے تب تک گناہ گار ہوتے رہیں گے. لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی سلام کرے تو فوراً سلام کا جواب دے دیجیے. تو اعلیٰ حضرت چھوٹے سے تھے. اعلیٰ حضرت نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب معذرت ایک گزارش کرنی تھی. عجیب بیٹا کہو، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، یہ واجب ہے. یہ جیتے رہو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو بچپن سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. جس بچے کی تربیت اتنی کامل ہے کہ سلام کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اسے پتا ہے، تو اس کی تربیت نماز، روزہ، سنت، حج، زکات کے معاملے میں کتنی کامل ہوا کرے گی، ایمانیات کے بارے میں کتنی کامل ہوگی. وہ تھے اعلیٰ حضرت. 4 سال یا 4.5 سال عمر تھی اعلیٰ حضرت کی. چھوٹی سی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما دیا تھا. جس سال کی عمر کے اندر بچوں کو مدرسے میں ایڈمیشن بھی نہیں ملتا، جی 4-5 سال کی عمر میں نہیں، 6-7 سال کی عمر میں لیتے ہیں بچوں کو، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے سے. اور ہمارے یہاں کے بچے ماشاءاللہ کیا انداز ہے ان کے، اتنا سا بچہ ہے، پتہ نہیں کس قسم کا وہ بچہ ہے. آج کل کے جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، پوری فلموں کے ڈائلاگ ان کو یاد ہیں، پورے ڈراموں کے ایپیسوڈ ان کو یاد ہیں، پورے گانے لمبے ان کو یاد ہیں. اور اس کو بھی سبق یاد کرواؤ تو یاد نہیں ہوگا، فوراً سے اس کو نیند آنے لگ جائے گی، سستی آنے لگ جائے گی، رونا دھونا بیٹھ جائے گا. تربیت بچپن سے اعلیٰ حضرت کی یہ تربیت تھی کہ 4.5 سال یا 4 سال کی عمر میں آپ نے پورا ناظرہ قرآن پر ختم کر لیا تھا. جیسے بازیاں کرواتی ہیں ویسے نہیں کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تلفظ کے ساتھ. ہاں کو کہاں سے ادا کیا جائے گا، عین کو کہاں سے ادا کیا جائے گا، دعا کو کہاں سے ادا کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے سیکھنے کے ساتھ پورا قرآن تجوید کے ساتھ مکمل کیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب روزہ کشائی ہوئی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نا، پہلا روزہ رکھتے ہیں، بچوں کو ہار پہناتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، مہمان گھر میں آتے ہیں اور بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کی روزہ کشائی ہوئی، پہلا روزہ رکھا، تو آپ کے والد صاحب آپ کو کمرے میں لے کے گئے، تیار وغیرہ کریں اور بچے کو پھر لے کے آئیں گے سب کے سامنے. تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ کتنی دیر تک بھوک پیاس برداشت کرے گا. تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا پی لو تاکہ تھوڑی سی طاقت آ جائے گی، پھر چلیں گے، تمہاری روزہ کشائی ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ابا جان میرا تو روزہ ہے، روزوں میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں کھا لوں پی لوں. تو انہوں نے ویسے ہی پیار میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا بچوں کا روزہ اتنا ہی ہوتا ہے، صحیح، بچے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے، جوش میں آ کے رکھ لیتے ہیں رمضان کا روزہ، ہم بھی رکھیں گے، ہمیں بھی سحری میں اٹھاؤ، پھر نہیں اٹھاتے تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جوش میں آ کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور 11-12 بجے پھر روزہ توڑ دیتے ہیں، انہیں بھوک لگنے لگ جاتی ہے، پیاس لگنے لگ جاتی ہے. تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا، تم کھانا پینا کر لو، کمزور ہو جاؤ گے، طبیعت ساتھ نہیں دے گی، ایسا نہ ہو کہ روزے سے نفرت ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت نے صاف منع کر دیا، نہیں ابا میں تو نہیں چھوڑوں گا روزہ، پورا روزہ پورا کروں گا. میں روزہ رکھا ہے، غروب آفتاب ہوگا تو اس کے بعد آ کے روزہ کھلے گا. اعلیٰ حضرت کے جو والد صاحب تھے انہوں نے کھڑکی دروازے بند کر دیے، فرمایا چلو اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب کھا لو، اب کھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے نا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا، وہ یہ کھانا کھا رہا تھا. یہ بچے چھیڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو. اس کو ہم نے دیکھا تھا پانی پی رہا تھا مسجد میں جا کے، وضو کرنے کے بہانے، کلی کرنے کے بہانے یہ پانی پی رہا تھا اور الگ سے اس سے پانی اتار لیا. تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے کھڑکی دروازے بند کر دیا، کہا اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بس اب کھا لو جاؤ، ورنہ کمزوری آ جائے گی، طاقت کم ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت نے بڑا دل ہلا دینے والا اور تاریخی جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ہر حال میں. چھوٹا سا بچہ اور اس کی سوچ دیکھے کہاں تک ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں روزہ توڑوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض نہیں ہوگا؟ بے شک ناراض ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی خوف خدا والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 سال کی تھی، ایک فصیح ترین عربی بولنے والا ماہر، اردو عربی ادب کا ماہر شخص وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ بچے اس عمر میں اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے 4 سال کی عمر میں جب قرآن ختم کر لیا اور اس سے آگے سلسلہ چلتا رہا، تربیت اچھی ہوتی رہی، تو اتنی سی عمر میں بچے ٹھیک سے اردو نہیں بول پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی سی عمر کے اندر فصیح ترین زبان میں عربی بولنا شروع کر دیا، گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے اور عربی زبان کے اندر باتیں کرتے رہے۔ کمال تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ علم لدنی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کیا کمال کا گھرانہ ہے، اولیاء کرام کا گھرانہ ہے، ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ کے دادا جان سے حضرت علامہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بریلی سے کسی گلی سے وہ گزر رہے تھے۔ انڈیا کے اندر تو اس طرح کی چیزیں عام ہیں کہ وہاں پر طوائفوں کے اڈے ہیں اور جوئے شراب بالکل گلیوں پھروں میں عام کنویں پھرتے آئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو دادا جان تھے رضا علی خان صاحب راستے سے گزر رہے تھے۔ اب کسی طوائفہ نے شرارت کی، اوپر سے گھر سے، ہندو تھی وہ طوائفہ، اس نے اوپر سے، وہ ان کا تہوار چل رہا تھا ہولی کا، ہندوؤں کا جو آتا ہے رنگ اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، تو اس نے اوپر سے رنگ کی پوری تھالی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے اوپر گرا دی۔ سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ مرید بھی ساتھ سے، مریدوں کو بڑا غصہ آیا، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک کر کے آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کو دکھ نہیں رہا، اوپر سے پورا کا پورا رنگ کا تھال اس نے ہمارے اوپر جان بوجھ کے گرا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے آج ہمیں رنگا ہے، کل اللہ اس کو بھی رنگ دے گا۔ اولیاء کرام کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے تو میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ نفل نماز پڑھتا ہے تو مجھ سے اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، قریب آتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اور تو کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اب میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اب میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، اب میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، اب میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے دعا مانگے تو بھی اسے عطا کر دیتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، یہ ولایت کا مقام ہے۔ تو ہمارے علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تو اللہ ان کی آنکھیں بن چکا ہے، کان بن چکا ہے، زبان بن چکا ہے، ہاتھ پیر بن چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، دکھانا اللہ کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں اور سنانا اللہ کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں اور پکڑوانا اللہ کا ہوتا ہے، پیر ان کے ہوتے ہیں اور چلانا اللہ کا ہوتا ہے۔ آنکھیں سب کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار فرمائش کی تھی کہ اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے پھر کہا ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا لن ترانی۔ حضرت موسیٰ نے پھر خواہش کی کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، یہاں میں اپنے نور کی تجلی حاصل کرتا ہوں، اگر میرے نور کی تجلی کو تم دیکھ سکو تو سمجھ لینا کہ مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر نہ دیکھ سکو تو سمجھ لینا کہ مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی صرف ایک تجلی نازل فرمائی۔ یہ لائٹ نکل رہی ہے نا، ہلکی سی فلیش لائٹ جلتی ہے، بس جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے، بس اسے کہتے ہیں تجلی۔ تو ایک ہلکی سی تجلی اللہ نے اس پہاڑ پر نازل فرمائی۔
تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اس تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہوئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے اس ایک صفت کی تجلی کو دیکھ کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس صفت کی تجلی کو دیکھا تھا اور اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ سینکڑوں میل دور رات کے اندھیرے میں کسی پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے صفت کی تجلی کو دیکھنے کے بعد۔ تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دکھانا اللہ کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں اور سنا اللہ دیتا ہے، بیٹا مشرق میں ہوتا ہے اور مغرب کی ساری باتیں سن لیا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مشکات المصابیح جو حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کا ایک لشکر روانہ کیا کافروں سے جہاد کے لیے۔ لشکر میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب کافروں کی طرف سے جب حملہ ہوا، بڑا خطرناک قسم کا حملہ ہوا تھا، مسلمان اپنی جان بچا رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت منبر پر کھڑے ہو کے مدینے کے اندر خطبہ دے رہے تھے، اور جنگ کہاں چل رہی تھی؟ ملک شام کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک سے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، ساریہ جلدی پہاڑ کی طرف جاؤ۔ نماز ہو گئی، خطبہ ختم ہوا، بیان ختم ہوا۔ خیر حضرت عمر کی ہیبت اتنی تھی کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب لشکر اسلامی واسی آیا مدینے میں تو کسی نے جا کے پوچھا حضرت ساریہ سے کہ اس دن اچانک حضرت عمر خطبے کے دوران تمہارا نام لینے لگے، کہنے لگے یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو ہوا کیا تھا یہ؟ وہ کہنے لگے دراصل اس وقت کافروں کی طرف سے بڑا سخت حملہ کیا گیا، مسلمانوں پر اٹیک کیا گیا۔ اب ظاہر اٹیک کیا گیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد جا کے اگلا حملہ کرنا ہے۔ اب ہمیں کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائیں، اتنے میں حضرت عمر کی آواز آنے لگی، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ جیسے ہی حضرت عمر کی آواز آئی ہم سارا لشکر پہاڑ کے دامن کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے اٹیک کیا، حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو حضرت عمر کہاں ہے؟ مدینے میں، اور جنگ کہاں چل رہی ہے؟ میلوں دور۔ تو کان اس کے ہوتے ہیں اور سنانا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے، تو زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے لفظوں میں اللہ یہ تاثیر دیتا ہے کہ جب اللہ کا ولی کہتا ہے کہ جس نے ہم پر رنگ ڈالا ہے یا اللہ اس کو بھی رنگ دے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان انہوں نے کہا کہ آج اس نے ہم پر رنگ ڈالا ہے تو اللہ اس کو بھی رنگ دے گا۔ جس طوائفہ نے یہ رنگ پر سے پھینکا تھا وہ اسی وقت دوڑ کے ہوئے نیچے آئی۔ دیکھیں الفاظ یہاں سے نکلے، اثر فوراً ہو گیا ہے، اسی وقت دوڑ کے نیچے آئی اور آ کے اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اسی وقت آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے اور تاثیر کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان سے، تو خود اعلیٰ حضرت کو انہوں نے کتنی برکتیں دی ہوں گی۔ یہ خاندان جو ہے علمی گھرانہ ہے، ولی وہ گھرانہ ہے، اطاعت، عبادت، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، یہ بچپن سے ہی رگ رگ کے اندر سمایا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جب 22 سال کے تھے، عمر شریف آپ کی 22 سال تھی،